وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فون پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹالنے پر وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ان کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سندھ طاس معاہدے تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سندھ طاس معاہدے تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھی بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے میزائل حملے کیے ہیں۔ تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب، حیفا، نقب، یونس الصبی سمیت 6 علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 20 میزائلوں سے گشدان، صحرائے نقب اور حیفا نشانہ بنائے گئے۔ اسرائیل پر تازہ حملوں میں بھاری میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حیفا پر ایران کے میزائل حملے میں 45 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی حملے سے حیفا میں عمارتوں، تجارتی مراکز اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے سنگین جنگی جرائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 جون کو امریکہ سے ملنا تھا تاکہ جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کیا جا سکے۔ اسرائیل کا حملہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی۔ اسرائیل ایران میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ورزی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کی جارحیت جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے سنگین جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ ایرانی اسرائیل بربریت کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ خود مختاری کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا چارٹر ہمیں اپنے ملک کے دفاع کا مکمل حق دیتا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے ایران میں شہریوں کی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔